آج دو مناسبتیں ہیں، صادق نبی اور صادق امام۔ تو جشن صادقین کہا جاتا ہے، ایک نے سچا دین پہنچایا، دوسرے نے سچا دین بچایا۔ مہمان گرامی، مجھے سرور کائنات کی آمد سے متعلق چند جملوں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ نے سرور کائنات کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے 5 ہستیوں کو بھیجا ان کی حفاظت کے لیے۔ اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ سرور کائنات کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی خلقت بہت پہلے سے ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ ابھی آدم آب و گل کے پردے میں نہا تھے۔ جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، ابھی آدم نہیں بنے تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آج نبی بنا نہیں ہوں۔ میں جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے تب بھی نبی تھا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے جب صلوات بھیجی تو کیوں نہیں کہا محمد پہ درود ہو، رسول پہ درود ہو؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے میں تب بھی نبی تھا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ان کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ جب سے وہ نبی تب سے ان پہ درود۔ تو ادارے گرامی، اب سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد کے خاطر اللہ نے 5 ہستیوں کو پہلے سے بھیجا اور کہا کہ ابھی آپ حفاظت کے لیے پہلے بھیجے جا رہے ہیں۔ میں جلدی نام پیش کروں گا۔ ان 5 ہستیوں کو بھیجا، پہلے ہیں جناب عبد المطلب، آپ کے دادا۔ دوسری ہستی ہیں جناب ابو طالب، آپ کے چچا۔ تیسری ہستی ہیں جناب حمزہ، آپ کے چچا، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ چوتھی ہستی ہیں جناب آمنہ، آپ کی والدہ بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ 5ویں ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ اللہ نے ان 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا کہ آپ نے حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے آنے سے اتنی نشانیاں آئیں گی کہ سارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا حبیب خدا آ رہے ہیں۔ بھئی آدھا مجمع ہے میرے ساتھ، آدھا نہیں ہے، میں چند نشانیاں پیش کرتا ہوں کہ جب وہ آ رہے تھے کون کون سی نشانیاں آئیں۔ اسی محبت سے سنتے رہیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا پہلا اتفاق ہے آپ حضرات کے یہاں پہ آنے کا، لیکن میں نے نام سن رکھا تھا شہر کی، میں نے بہت سی تعریفیں سنی ہیں، آپ تمام حضرات سے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ایمان۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ادارے گرامی، میں مطالب کو پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو اب ان ہستیوں کو اللہ نے بھیجا۔ سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو یہودی ہے، سیمیول نامی یہودی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پہ ستارہ گرا۔ میں کہوں گا یہ ستارہ گرا نہیں ہے، اترا ہے۔ ستارے کو بھی پتا تھا کوئی سرور کائنات آ رہے ہیں۔ تو وہ سیمیول نامی یہودی پوچھتا ہوا آیا کہ بھئی یہ سرزمین جہاں پہ ستارہ گرا، مکہ، یہاں کا سردار کون ہے؟ تو وہاں مکے کے رہنے والوں نے کہا ہمارے سردار کا نام عبد المطلب ہے۔
تو سیمویل یہودی نے فوراً کہا پوچھ کے جناب عبد المطلب سے، میں نے ستارہ گرتے ہوئے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ پہچان گیا یہاں سرکار دو عالم کی آمد ہوئی ہے۔ کہا تمہیں اس سے مطلب؟ کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں کون آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی انتظار کرو، میں نہیں بتا سکتا کون آیا ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا، جب سرکار دو عالم نے اعلان کیا نا رسالت کا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن فوراً آنے کے بعد کہا میں آپ پہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا، اعلان رسالت کا انتظار کر رہا تھا۔ بھئی وہ یہودی تھا، کافر تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا یہ عام ہستی نہیں ہے، وہ اس وقت بھی سمجھ رہا تھا یہ خاص ہستی ہے۔ او مسلمانوں، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، بات پہنچ رہی ہے سارے کرام؟ وہ تمام دیکھ رہے تھے کہ یہ عام ہستی نہیں۔ اور کون کون سی نشانیاں رونما ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ بہت گرم علاقہ ہے، بے انتہا گرمی تھی، لیکن سارے ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اس گرم سرزمین پہ اچانک خنکی سی آ گئی، سب کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ بھئی رحمت للعالمین کی آمد ہے نا، تو وہ گرم سرزمین میں محسوس کرتے ہیں آج رات ٹھنڈک ہے۔ بھئی آج جمعے کا دن تھا نا، 17 ربیع الاول جمعے ہی کا دن تھا۔ صبح صادق تھی، ایک رات پہلے جناب عبد المطلب نے، کیونکہ جناب عبداللہ کی سرور کائنات کی آمد سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب، اب جب آپ جائیں گے نا مکے انشاءاللہ، تو جہاں صفا و مروہ، مسجد الحرام سے جب آپ باہر نکلے صفا و مروہ کی طرف سے، تو سامنے ایک آپ کو کتاب خانہ نظر آئے گا، لائبریری، اس کا نام ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ لائبریری۔ جب سب سے پوچھیں گے تو محلے کا نام کیا، سب کہیں گے مولد النبی۔ وہ جہاں آج وہ لائبریری ہے وہ گھر ہے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا، کیونکہ شیعہ جا کے وہاں زیارت کرتے تھے، اپنے آپ کو مس کرتے تھے، اور آل سعود کے نزدیک مس کرنا بدعت تھا، تو انہوں نے لائبریری بنا دی۔ تو ہم کہتے ہیں جو مرضی بنا دو، ہم پھر بھی آئیں گے، بوسے دیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو عزیزان گرامی وہاں گھر ہے جناب عبداللہ جناب آمنہ۔ تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا، کہا ابو طالب ذرا فاطمہ بنت اسد سے کہو، جو زوجہ ہے جناب ابو طالب کی اور ماں ہے جناب امیر کی، تو کہا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو آج آمنہ کے پاس چلی جائے، آج خاص ہستی کی آمد ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ جناب ابو طالب گھر گئے، اپنے کہا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر چلی جائیے آپ، آمنہ کے ہاں آمد ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں پوری رات وہاں رہی، جیسے عام خواتین کو ولادت کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، کا کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جناب آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کہ پوری رات گزر کے صبح صادق پہ جب واپس آئیں جناب فاطمہ بنت اسد تو جناب ابو طالب سے فرماتی ہیں، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کہا اور تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ میں پہنچا نہیں پا رہا، کہ تمام آلائشوں سے پاک ہے، جیسے عام بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ بچہ ویسے نہیں آیا، اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بچہ ناف بریدہ تھا، امبیلیکل کورڈ کاٹی جاتی ہے نا، ناف کو کاٹا جاتا ہے، کہ نہیں یہ بچہ ناف بریدہ آیا ہے، پاک و پاکیزہ آیا ہے۔ ارے کیوں پاک و پاکیزہ نہ آئے، یہ ساری دنیا کو پاک کرنے آیا ہے۔ بات پہنچ رہی؟
پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ کہا کہ اے ابو طالب تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ بچہ، بہت خوبصورت بچہ، کہا نہ روتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کب مسکراتا ہوا بچہ، اور آنے کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، پاک و پاکیزہ بچہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں، اب سے 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچہ آئے گا، وہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں اس میں بھی ہوں گی، الا النبوہ، سوائے نبوت کے۔ مطلب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں ہیں وہ ساری اس بچے میں بھی ہوں گی سوائے نبوت کے، کہ وہ تمام آلائشوں سے پاک ہوگا، پاک و پاکیزہ دنیا میں آئے گا، بالکل ایسے ہی۔ عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں، افراد کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات کو معاذاللہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، کہ وہ رسول ہیں، کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بہت سے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو پتہ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی یہ جو 5 ہستیاں میں نے بھی نام لیے ہیں نا، ان سب کو بشارت تھی۔ جناب عبد المطلب کو بشارت تھی میرے گھر میں ایک ایسا پوتا آنے والا ہے جو عام بچہ نہیں ہوگا، انہیں بشارت تھی۔ جناب آمنہ کو بشارت تھی، جناب ابو طالب کو بشارت تھی، جناب خدیجہ کے لیے جو جو رشتہ بھیجتا آپ کہتی خبردار دوبارہ رشتہ نہ لانا، مجھے بشارت ہے ایک آخری نبی نے آنا ہے، اللہ نے مجھے ان کے لیے بنایا ہے۔ ان سب کو بشارت تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے۔ کیسے ممکن ہے جس نبی کی انہیں بشارت ہو خود اسے بشارت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کو تو بشارت ہو کہ کوئی آخری نبی آنے والے اور اس نبی کو بشارت نہ ہو؟ ایسا لگا میں روک ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں نے، اگر آپ دینیاتی کتاب پڑھیں، 3ری 4تھی کتاب پاکستان کی جو دنیا کی کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تھے سرور کائنات، تو وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اقرا، پھر زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے، اور پیغمبر گھبرانے لگے اور وہاں سے اپنے آپ کو معاذاللہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرنے لگے غار حرا سے، اور روتے ہوئے گھر آئے اور جناب خدیجہ سے کہنے لگے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ جناب خدیجہ نے پٹیاں کر کر کے بخار اتارا، کیا بات ہے؟ میں کہا بار بار ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھتا ہوں، مجھ سے بار بار کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میرا ایک چچا کا بھائی ہے نام ورقہ بن نوفل ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ورقہ کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا بھئی آپ مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی ہیں، رسول خدا جو مدینہ العلم ہے، غور سے سنیں گے، رسول خدا خود فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم کا شہر ہو اسے ورقے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں؟ جملہ برا تو نہیں محسوس ہو رہا؟ نہیں، طبیعت کو گرا نہ گزرے، مجھے بھی اور آگے بات کو بڑھانا۔ کیسے ممکن ہے کہ ورقہ تو سمجھتے ہیں نا، بھئی کیسے ممکن ہے کہ ورقہ مدینہ العلم کو بتائیں آپ نبی ہیں جو دنیا کو سکھانے آیا ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی انہیں سکھائے؟ ایک اشارہ کر جواب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا جب وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، بخار ہو گیا۔ عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے قرآن میں جناب مریم پہ وحی نازل ہوئی، ایک فرشتہ آیا کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کیفا آلدو، کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں۔ کہا نہیں یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ کہا لیکن لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی؟ کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا بچہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ جناب مریم پہ وحی آئی، نہ آپ گھبرائیں، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ آپ کو بخار ہوا۔
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آئیے ذرا ایک اور سورہ میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی, اپنے موسیٰ کو گہوارے میں رکھو, تابوت میں رکھو, نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا, جناب موسیٰ کو بہایا, کہا پروردگارا تیرا حکم تھا, میرا دل نہیں مانتا, لیکن تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دیا. نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی, نہ انہیں بخار ہوا, نہ بیمار ہوئی. چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئی, وہ پریشان نہیں ہوئے. کیسے ممکن ہے سید المرسلین پہ وحی آئے وہ پریشان ہو جائے؟ بات پہنچ رہی ہے دانے گرانے؟ کیسے ممکن ہے سرور کائنات پہ وحی آئے اور وہ پریشان ہو جائے؟ میں ابھی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ. تو دانے گرانے یہ سرور کائنات ہیں, کائنات کے مالک ہیں, رحمت للعالمین. کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ وحی آئے اور آپ پریشان ہو جائیں؟ دانے گرانے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو سرور کائنات پہ وہی آئے, اور یہ پورا ابتدائی نظام کو سن لیجئے کہ بالکل ابتدائی مراحل کے اندر جب آمد ہوئی تو جناب آمنہ نے نام رکھا احمد. ذہنوں میں ہے نا آپ کے, انہوں نے نام رکھا احمد. اور قرآن کریم کے اندر کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. انجیل میں نام آیا ہے احمد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ جو نبی اور رسول کی اتباع کرتے ہیں, نبی امی کی اتباع کرتے ہیں, اور امی کے معنی یہاں ان پڑھ کے نہیں ہیں, جو ام القرى سے منسوب ہو. ام القرى یعنی مکہ, اسے امی کہا جاتا ہے. جو دنیا کو پڑھانے آیا ہو وہ خود ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو کہنے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں نبی کا, رسول کا, جن کا نام توریت اور انجیل میں موجود ہے. گزشتہ ساری کتابوں میں پیغمبر کا نام آیا ہے, اور قرآن بتا رہا ہے نام ہے احمد. توریت میں, انجیل میں نام ہے احمد. تو احمد نام وہاں پہ آیا. اب یہاں جناب سرور کائنات اس مہینے میں جب پیدا ہوئے تو تمام بچے بہت صحت مند. اس مہینے کا موسم بہت اچھا, مکے میں جہاں بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بارش برسی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تمام افراد کہتے ہیں کہ ہماری بکریوں نے, گایوں نے دودھ بھی زیادہ دینا شروع کر دیا. جو فصلیں لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے فصلیں بھی اچھی ہوئی. جن کے درخت تھے درختوں پہ پھل بھی زیادہ ہو رہے تھے. ارے کیوں یہ رحمتیں نہ برسے, رحمت الہی جو. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. عزیزان گرامی میں سارے مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب جناب اس مہینے میں جتنے بزرگ تھے انہوں نے اپنے پوتوں کے, نواسوں کے نام رکھے. ایک مرتبہ پوچھا اے عبد المطلب, آپ کی ہاں بھی پوتے کی آمد ہوئی, آپ نے نام کیا رکھا؟ تو جناب عبد المطلب نے ہاتھوں پہ اٹھایا, سرکار دو عالم کو ہاتھوں پہ اٹھایا, اپنے سر سے زیادہ بلند کیا اور بلند آواز سے کہا سمیتہو محمد, میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. ماں نے نام احمد رکھا, دادا نے نام محمد رکھا. سارے مکے والوں نے پوچھا آپ نے نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آج تک عربوں میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. کسی کا جب نام محمد نہیں تو آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ محمد یعنی جس کی تعریف بہت زیادہ ہو. تو آپ کے دادا نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. مکے والوں نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوتے کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی, اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا. اور آج محمد نام بہت زیادہ رکھا جاتا. میں اگر توجہ ہو, انگریزوں نے بھی بتایا ہے کہ دنیا میں پہلا نام جو رکھا جاتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے محمد. پہلے وہ کہتے نام تھا جان, اور آخری نام تھا سمتھ جو زیادہ رکھا جاتا تھا. جان سمتھ سب سے زیادہ رکھا جاتا تھا پہلا نام. اب وہ کہتے ہیں پہلا نام دنیا میں رکھا جانے والا ہے محمد, اور آخری نام ہے حسین.
میں مجمع چلتا رہے اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ. عزیزان گرامی، اب سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے محمد. اس وقت جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. ابھی قرآن نہیں آیا، سورہ علم نشرح نازل نہیں ہوا جس میں آیت آنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. لوگ کہتے ہیں سرور کائنات کے پاس علم غیب نہیں چاہ رہے، ان کے تو دادا بتا رہے ہیں. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ سرور کائنات دنیا میں آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سب نے کہا کہ آپ نے نام کیوں رکھا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب تمام گزشتہ کتابوں میں نام احمد تھا. اللہ نے کہا کہ کتابوں میں نام احمد ہے اور میرے نزدیک نام محمد ہے، تو دونوں نام رکھنا ضروری تھا. دونوں نام یہ رکھنے ضروری تھے. ماں نے نام رکھ دیا احمد، دادا نے نام رکھا محمد. اب یا تو تمام مسلمان یہ مانیں کہ دادا کو اور ماں کو تمام گزشتہ کتابوں کا علم تھا، یا تو مانے کہ تمام آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا، یا پھر یہ مانے اگر علم نہیں تھا تو ان پہ الہام ہو رہا تھا. اللہ کی طرف سے نام الہام ہوئے تھے کہ نام یہ رکھو. اگر الہام بھی ہوا تو پھر مانو نا جن کے پاس ساری کتابوں کا علم ہو یا جن پہ الہام ہو وہ کافر نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں بات پہنچ. وہ جو ہے میرے ساتھ میں یقین مانیے کہ بالکل رات میں سویا نہیں ہوں. پنجاب میں تھا، پھر وہاں سے بھی فلائٹ لی، ابھی پہنچا. یعنی آج دن میں چند گھنٹے ملے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی محبتوں کی خاطر میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی، میں مطالب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اب یہاں نام رکھا اور ابتدائی مراحل میں پورے مکے میں ہر جگہ پہ باتیں ہونے لگی. جب سے جناب عبد المطلب کے گھر میں پوتا ہوا ہے، مکے کے ہر گھر میں امن ہے. اور یہ وہی سال ہے جسے کہا جاتا ہے عام الفیل. وہ سال جب ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا اور کہا تھا میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا. ابابیلوں نے جناب سرور کائنات کے گھر کا طواف کیا اور ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور کیوں نہ کریں، جو ان کے ہاتھوں پہ پلتے ہیں وہ ہمیشہ فاتح بنتے ہیں. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. جو ان کے ہاتھوں پہ پلے وہ فاتح ہی بنتے ہیں. کوئی فاتح خیبر ہوتا ہے، کوئی فاتح شام ہوتا ہے، کوئی فاتح کربلا ہوتا ہے. یہ سرور کائنات کے ہاتھ ہیں. تو اب ابتدائی مراحل ہیں کہ 4 برس کے ہوئے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ مکے میں کہا کہ خاتون بہت بیمار ہیں اور ایک خاتون کو بلایا کہ بھئی ان پہ جادو ہو گیا ہے یا ان پہ جادو کا اثر ہے. تو کہا میں بھی سارے ٹوٹکے کرتی ہوں. ٹوٹکا سمجھتے ہیں نا، جادو ٹونے کرنے لگی کہ میں بھی اتار دیتی ہوں. وہ سارے بت لے کے آئی، کچھ ان کے اوپر مختلف چیزیں رکھی. ایک مرتبہ سرور کائنات 4 برس کے ہیں، گئے سارے بتوں کو گرایا، جو ٹوٹکے کر رہی تھی سب کو روکا. اس خاتون نے کہا کہ اس بچے پہ عذاب ضرور ہوگا، اس نے سارے بت توڑ دیے ہیں. پیغمبر نے مسکرا کے کہا میں دنیا کے عذاب ٹالنے آیا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے اس 4 برس کے سن میں اس خاتون کے جو بیمار تھی اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. سب نے پوچھا کیا بات ہے، تجھے شفا کیسے ملی؟ کہ مجھے خود نہیں معلوم، اس بچے کے ہاتھ میں کچھ ہے. ارے جس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہو، سوچئے اس کی نسل کیسی ہوگی. اگر مجمع چلتا رہے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو اب یہ 4 برس کا سن ہے. 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو پیغمبر نے ابتدائی مراحل سے بے انتہا سختیاں دیکھی. کم سنی کے اندر یتیم ہوا، آپ کے والد کا دنیا سے انتقال ہو گیا، پھر والدہ چلی گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ جتنے بھی قانون بنا رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ لوگ جب سختیوں سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا نہیں، میں ساری سختیوں سے خود گزرا ہوں،
اس لیے آپ نے کہا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں تلے آ جائیں اتنے گناہ معاف، اور جو کسی یتیم کو پالے، کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، جو یتیم کو پالے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ آدھا مجمع ہے آدھا نہیں ہے، یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا، شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے، یتیم کو پالنے والا، پیغمبر نے انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ارے ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں، اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم